إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإنسية الحوراء الدرة النوراء قرة عين الرسول الزهراء البتول، سورة النفس الكلية حواء العالم العقلية، بضعة حقيقة المحمدية، صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا. دعاء امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمد فيها طويلا. صلوات پر محمد وعلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نار الصلوات.
قرآن کی کچھ سورے ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، سورۃ العصر. کچھ سورے ایسے ہیں جو دو قسموں سے شروع ہوتے ہیں، سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو تین قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. کچھ سورے ایسے ہیں جو چار قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کچھ سورے ایسے ہیں جو پانچ قسموں سے شروع ہوتے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. کل یہاں تک بات پہنچی تھی. پھر قرآن میں سورہ ایسا نہیں کہ جو مثلاً 7 قسموں سے اور 8 قسموں سے اور 9 قسموں یا 10 قسموں سے شروع ہوتا ہو. پھر قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ وہ سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. یہاں ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند و سورج، شمس و قمر، سب کچھ دن اور رات ایک جگہ یکجا کر دیا. پورے نظام تکوین کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. اب میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں، قرآن کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے. ایک ظاہر یہ ہے کہ سورج کی قسم اور پھر اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو وہ سورج کے ساتھ ساتھ آ جائے. اس کا باطن دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں پر بلند کیا، یعنی والشمس وضحاها نے والقمر اذا تلاها کو بلند فرمایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یا علی. تو یہ اس کا باطن ہے. اور اس میں پھر مزید تفصیل ہے. دیکھیں، جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. وہ سورج ہی سے روشنی لیتا ہے اور آگے دے دیتا ہے. جو کچھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے وہ در حقیقت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے در حقیقت وہ قال رسول اللہ ہے. ایک روایت یاد آ گئی، جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ذی الحج میں شہادت آئی، اللہم صلی علی محمد، تو کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق اسلام کے پاس تعزیت کرنے کے لیے. اس میں سے سب وہ نہیں ہوتے تھے جو مولا کو اس مولائیت کی حد میں ماننے والے ہوں، عام مسلمان بھی تھے. تو انہوں نے آ کے تعزیت کی کہ ہم تعزیت کرتے ہیں ان کے لیے کہ جو براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ. وہ دنیا سے گزر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کو کوئی سند، اگر کسی کو رسول اللہ سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو وہ سند کے ساتھ کہتا تھا نا، کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. ائمہ علیہ السلام کا دو طریقہ کار تھے. غور فرمائیے گا. دیکھیں، حتیٰ امام بخاری جو 11ویں امام کے زمانے میں، امام مسلم 11ویں امام کے زمانے میں، سیاہ ستہ کے تقریباً تمام مؤلفین 11ویں امام کے زمانے میں، اور جو فقہاء اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ صادق آل محمد کے زمانے کے. جب یہ کوئی حدیث بیان کرے تو یہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا ان کے شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا تابع تابعی سے، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی طاقت کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یا تو سلسلہ سند ایسے بیان ہوتا تھا، یا امام براہ راست کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ. قال رسول اللہ یعنی میں کہہ رہا ہوں، بس یہی کافی ہے. دیکھیں، یہ بڑی یونیک بات ہے کہ مثلا امام باقر علیہ السلام کے جن کا زمانہ رسول اللہ سے 57 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، اور رسول اللہ کی جو وفات ہے وہ 11 ہجری میں، تو کوئی تقریباً 40 سال بعد آئے، اور اس کے بعد زندگی گزارتے ہوئے 40 سال پہلے کے اپنے بزرگ کے بارے میں براہ راست بات کو نقل کر دے.
یہ امام ابو بکر اسلام بیان کرتے تھے. میں ایک بات یہاں روک کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس خاطر یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو امام کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور آ کر کہا کہ وہ گزر گئے کہ جو براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے ان کی جانب دیکھا، اور صادق آل محمد نے شاید ان کی معرفت کو بڑھانا چاہا، اور توجہ کیجیے گا، امام نے ان کی جانب دیکھ کر کہا قال اللہ تبارک و تعالی. اوہ یہ بات پہنچ رہی ہے. کہ تمہیں قال رسول اللہ پہ تعجب ہو رہا ہے کہ وہ بغیر سند کے کیسے کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ؟ میں کہہ رہا ہوں قال اللہ تبارک و تعالی. ارادت الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتستر من بیوتکم. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے اور یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. تو ذرا غور کیجئے گا کہ جو علم امیر المومنین ہے وہ چاند کی کیفیت کے ساتھ ہے. اپنی روشنی نہیں ہے چاند کی خود بذات خود، جو کچھ ہے وہ سورج کی روشنی ہے، یعنی خالص ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے عطا کیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے. اور بھی مثالیں ہو سکتی تھیں، باقی جنسیات بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن مولا نے مثال نہیں دی، اس لیے کہ جب وہ غذا کھاتی ہیں تو ایک ترکیب سے ہو کے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ دودھ بنتا ہے. پرندہ جیسے لیتا ہے ویسے ہی آگے دے دیتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اچھا، میں صبح 10 بجے سے مختلف مصروفیات کے ساتھ اب تک میں جہاں پر قیام ہے میں وہاں نہیں پہنچ پایا، اور ایک کے بعد ایک مصروفیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ میں آواز میری تھوڑی سی دھیمی ہو لیکن بات اسی طرح سے پوری ہے. تو آپ اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ میں 11 قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آ جائے، والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم، فالهمها فجورها وتقواها، اس نفس میں ہم نے فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے. قد افلح من زکاها، یہ ہے جواب قسم. یہ جو 11 قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا نفس پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا. قد افلحا، اگر عربی سمجھنے والے اور واقفیت رکھنے والے افراد تشریف فرمائیں، افلحا پاسٹ ٹینس، افلحا پر جب پاسٹ ٹینس پر قد آئے اس کا مطلب ہے انڈیڈ، فور شور. قد افلح من زکاہا. دیکھیں میں تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ایک الگ موضوع کی داستان ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں قرآن میں کامیابی کا ذکر کہ یہ کام کر لیجئے تو کامیاب ہو جائیں گے، یقین کے ساتھ 3 جگہ پر ہے. یہ کام کرو یقیناً کامیاب ہو. شاید کے ساتھ 11 جگہ پر ہے، یہ کام کر لو شاید کامیاب ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز پڑھ لو جمعہ کی نماز تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، لیکن اس روزگار کو جب حاصل ہو جائے تو اپنے محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثیر کرو. اس پہ گفتگو کر چکا ہوں ایک گھر کی مجلس میں. لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا ذکر شاید کے ساتھ 11 جگہ ہے، کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ 3 جگہ ہے. سورہ شمس میں 11 قسموں کے بعد، سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا. اور تیسرا موقع جہاں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ ہے وہ تو ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے، سورہ مومنون. قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ تو وہ سورہ ہے کہ جو میرے مولا نے آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آئے اور علی نے آنکھیں کھولی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا. تو حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا. علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں. لکھتے ہیں کہ آنے والا بچہ آیا اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت، علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو گیا.
یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ جی، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا جبکہ قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو مولا کائنات نے کیسے پڑھ لیا، اور یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا اور مولا علی نے کیوں پڑھ لیا، اس لیے کہ بنتا ہی علی کا تھا، بنتا ہی علی کا تھا کہ وہ قرآن پڑھے۔ ہے میرے ساتھ آپ بھائی؟ والشفع والوتر یاد ہے؟ دو برابر کی ہستیوں کی قسم۔ ہاں، جب علی بن ابی طالب علیہ السلام سمجھ میں آئے تو زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ میں آئیں گے، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو، تو بنتا ہی علی کا تھا کہ وہ آگے قرآن پڑھے، رسول اللہ کا نہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ جانتے کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ میں قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ میں قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ یا علی، اللہ اللہم صلی علی گفتگو کل سے مربوط ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو زمین و آسمان کو ہم گواہ بنا کر کہہ رہے ہیں، تم کامیاب اس وقت ہوگے جب تزکیہ نفس کر لو گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ کلینزنگ۔ دو مرحلے ہیں اس میں، ایک ہے تخلیہ، ایک ہے تزکیہ۔ ایک مشہور کہاوت ہے، حکایت ہے، لیکن حقیقت پر مبنی اس طرح سے ہے کہ دنیا کی حقیقتیں اس میں، ایمان کی حقیقتیں اس سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، اخلاق اور کردار کی حقیقتیں سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ کہ ایک کنواں تھا، اس میں کتا گر گیا اور اہل محلہ نے یہ سوچا کہ اس کنویں کو چونکہ ہم سے پانی لیتے ہیں تو پاک کیا جائے، تو اس کنویں سے ڈول نکال لیے کچھ، تو پانی صاف ہو گیا، لیکن کچھ دنوں بعد پھر اس میں سے بو آنے لگی، پھر مزید ڈول نکال لیے تو پھر کچھ بو آنے لگی، تو 50 ڈول نکالے، پھر ایک منزل ہے کہ 100 ڈول نکال دیے، تو 200 ڈول نکال دیے، 2 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد پھر بو آ جاتی تھی۔ ایک حکیم صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پانی تو نکال لیا ہے، کتا بھی نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے؟ سادہ سی ایگزامپل ہے، کتا نکال لینا اس مثال میں وہ ہے تخلیہ، اور پانی کو صاف کر لینا یہ ہے تزکیہ۔ دشمنان اہل بیت کی محبت کو نکال دینا تخلیہ۔ اہل بیت کی محبت اس وقت تک دل میں نہیں آئے گی جب تک ان جیسوں کو نہیں نکالو گے دل سے۔ تو یہ تخلیہ ہے اور پھر تزکیہ ہے، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ دل یا رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے، یا مروان اور سفیان کا ہے، یا کل ایمان کا ہے، یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، جیسے تزکیہ نفس کرنا اس سے پہلے تخلیہ کرنا ہوگا۔ کتے کو نکال دو دل سے، اور کیا کہوں میں، مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ قیامت میں ہو سکتا ہے کہ عین نجس جانور بھی شکایت کر لے کہ میں برا تھا لیکن اتنا برا نہیں تھا جتنا تو نے اس کو کہہ دیا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے بات سوال کرتے ہیں یوتھ کہ اللہ نے کچھ نجس جانوروں کو کیوں خلق کیا، جب وہ تھے ہی نجس تو ان کو خلق کیوں کیا؟ اللہ نے کچھ قباحتوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ جو سب سے بڑی نجاست ہے نا، آپ کو مثال دینی ہو تو کوئی مثال آپ کے سامنے رہے، ہاں، کہ وہ اس سے بھی زیادہ نجس ہے۔ بات اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں، بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ ہاں دیکھیں، کچھ چیزوں کی نجاست ہے وہ عارضی ہے،
انہیں آپ پانی سے پاک کر لیجیے تو پاک ہو جائیں گی وہ چیزیں. جو پانی کی طہارتوں میں بھی الگ الگ کیفیتیں ہیں. کچھ قلیل پانی، وہ قلیل پانی اس طرح سے ہے کہ خود پاک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی نجاست ٹچ ہوئی وہ نجس خود. ایک کر پانی. اب جو کر پانی ہے وہ جب تک رنگ بو ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک پاک ہے، وہ دوسرے کو پاک کرتا رہے گا. اس لیے فارسی زبان میں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ کر بنو یا کر سے متصل بنو. اخلاقیات میں ایک مثال دی جاتی ہے، قلیل پانی کی طرح نہ رہو کہ جہاں کہیں کوئی گناہ سامنے آیا فوراً ہی مس ہو کے نجس ہو گئے. پاک تھے لیکن جیسے ہی کوئی گناہ سامنے آیا تو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے، مس ہو گئے، خود نجس، ختم. قربانی کی طرح بنو کہ اگر کوئی نجاست مل بھی جائے تو قربانی اسے پاک کر لے. ہاں اتنی نجاست اگر بڑھ جائے کہ رنگ بو یا ذائقہ ہی بدل جائے تو یہ خود نجس ہو جائے گا. ایک ہے سمندر کا پانی. سمندر کا پانی، اب جو سمندر کا پانی ہے اس میں آپ دنیا بھر کی نجاستیں ڈال دیجئے وہ پاک ہوتی جائیں گی. لیکن اگر کوئی کتا وہاں لے کے جائے، میں مثال دے رہا ہوں، اور کہے کہ میں 10,000 مرتبہ ڈبکیاں لگا دوں اس میں تاکہ یہ پاک ہو جائے، تو ہو جائے گا اور نجس ہو جائے گا. اللہ اکبر. بھائی اہل بیت ہیں یطہرکم تطہیرا. اس میں جو عین نجس ملے گا ان کی طہارت پر فرق نہیں پڑے گا، ان کی طہارت پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ لعنت اللہ علیہ بن جائے گا جو ان کے ساتھ متصل ہو کر بھی پاک نہ ہو سکے. تو ایک منزل تخلیہ اور پھر ایک منزل تزکیہ، کہ پہلے غیر اللہ جن کی محبت اللہ کی محبت سے متصادم ہے ان کی محبت کو نکال دو دل سے. اس لیے کہا گیا ہے کہ حتیٰ یہ کہ ماں باپ سے محبت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر، اولاد سے محبت بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر، شریک حیات سے محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر. اللہ کی خاطر جس کو محبت ہوئی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو اطاعت نہیں کرنا، اس لیے کہ والدین سے محبت ہے اللہ کی خاطر. جہاں اگر آ جانا اگر، وہاں عصمت نہیں ہے. اگر شرک کی طرف بلائیں تو اطاعت نہ کرنا. مجھے مولا علی کی کوئی ایک فضیلت ایسی بتائیے جو رسول اللہ نے اگر کے ساتھ بیان کی. اوروں کے لیے منسوب کر دیا گیا اگر، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی. رسول اللہ نے نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچے کتنے نہیں پہنچے. ہاں علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. عصمت مطلقہ ہے، ایبسولوٹ انفیلیبلٹی. یہاں اگر مگر کیسے نہیں ہے. حضور نے نہیں کہا کہ اگر کوئی باب مدینۃ العلم ہوتا تو علی ہوتا، اگر خیبر کا علم دیتا تو، اگر کوئی کل ایمان ہوتا تو علی. کوئی ایک فضیلت بھی اگر کے ساتھ نہیں ہے. جہاں اگر آ جائے وہاں عصمت نہیں ہے، مطلق ہے فضیلت. ہر فضیلت مطلق ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جو یہاں سے اس در سے وابستہ ہوا اس کا تزکیہ ہوگا، شرطی کہ تخلیہ ہو چکا ہو. اس لیے دین میں دشمنان خدا پر لعنت بھی ہے اور اولیاء خدا پر درود بھی ہے. لعنت ہے تخلیہ، درود ہے تزکیہ. ان دونوں کے بغیر دین پورا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں. اس لیے کہ خود آئے درود اس کے فوراً ساتھ آئے لعنت. آئے درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے صلوات بھیجے گا محمد آل محمد علیہ السلام پر. صلی اللہ علی محمد و علی محمد. فوراً فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. وہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن گئے آج کل، کہتے ہیں کہ لعنت کرنا بہت بری بات ہے اور ہم اتنے برے نہیں ہیں. وہ اللہ سے بھی زیادہ متقی بننا چاہ رہے ہیں. قرآن میں اللہ تو 40 مقام پر لعنت بھیج رہا ہے، جا کے چیک کر لیجئے گا. 41 مقام آتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے بعض لوگوں پر. لعنت ایک سنت الہی ہے. گالی نہیں ہے کوئی لعنت، ایک سنت الہی ہے.
اور یقین فرمائیے گا ہمارے بعض احباب و تبرہ کو بطور مذاق لیتے ہوئے تبرہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی مذاق ہو رہا ہے. مذاق نہیں ہو رہا, ایک سیریس عبادت ہو رہی ہے. جیسے درود بھیجنا عبادت ہے, اعدائے خدا پر لعنت کرنا عبادت ہے. جہاں جس طریقے سے اس کا اظہار کرنا ہے اور جتنا اظہار نہیں کرنا وہ بھی اسی کو اہل بیت سے. ہمارے مذہب میں تبرہ بھی ہے, ہمارے مذہب میں تقیہ بھی ہے. دین میں پک اینڈ چوز نہ کیجئے. مجھے تبرہ اس طرح سے اچھا ہے کہ میں جہاں کہیں بے دھڑک ہر ایک کے سامنے بولتا رہوں, ریکارڈنگ میں بول رہا ہوں, باقی جگہوں پہ بول رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کسی مومن کی جان مال لے تو آبرو کو خطرہ ہے. یہ میں کوئی اپنی بہادری کا اعلان نہیں کر رہا یہاں پر, کیونکہ دین میں تبرہ بھی ہے, ساتھ میں تقیہ بھی ہے. امام نے فرمایا کہ لا دین لمن لا تقیۃ لہ, اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کا تقیہ نہیں. تقیہ کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں پر. شاعری میں بھی کہتے ہیں شعرا آزاد بسا اوقات, میں تقیہ نہیں کرتا, میں بڑا بہادر ہوں. تقیہ کرنا کس نے کا بری بات ہے؟ تقیہ ہے نا ایمان ہے. تقوی اور تقیہ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں. تقوی ہے دین کو بچانا, تقوی ہے دیندار کو بچانا, تقیہ ہے دیندار کو بچانا. ہاں واجب ہے, کئی جگہوں پہ واجب ہے. لیکن کیا یہ لعنت کا عقیدہ یہ مسلم ہے یا نہیں؟ جی ہے. اور کیا اسے ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے؟ نہیں جی کرنا ہے. اس کے بغیر تزکیہ نفس صحیح نہیں. صادق آل محمد سے کسی نے کہا کہ مولا ایک شخص ہے کہ جو آپ کی محبت تو رکھتا ہے لیکن آپ کے اعداء کے ساتھ براعت میں تھوڑا ضعیف ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں کرتا, کہا ضعیف ہے. امام نے کہا پھر جھوٹ بولتا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے. سمجھ رہا ہے کہ ہم سے محبت کر رہا ہے, نہیں کر. اہل بیت علیہ السلام سے محبت پوری نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت علیہ السلام سے محبت پوری ہی نہیں ہے. اعمال قبول نہیں ہے ولایت کے بغیر, ولا تقبل الولایہ الا بالبراء حدیث ہے. اور ولایت قبول نہیں ہے برات کے بغیر. جس کے پاس برات نہیں اس کے پاس ولایت نہیں ہے. ہمارے تو مذہب کا آغاز ہی برات سے, لا الہ الا اللہ. لا انکار کرو, ریجیکٹ کرو, لا الہ الا اللہ. تو انکار ہے پہلے, پھر اقرار ہے. چاہے توحید کے مرحلے میں ہو, چاہے جھوٹے نبیوں کے مرحلے میں ہو. ہمارا تو مذہب ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھا ہو اسی پہ لعنت ہے. اس سے زیادہ سادہ میں کر نہیں سکتا تھا یہاں پر. جو خدا نہ ہو اور بن بیٹھا ہو فرعون اس پہ لعنت ہے. جو نبی نہ ہو اور بن بیٹھا ہو تو مسلمان کذاب پہ لعنت ہے. اوہ ہو, آگے کا خود ہی سمجھ لینا اب اپنے اپنے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس لیے مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ مولا کائنات طواف فرما رہے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مقام ابراہیم سے پیچھے. اور پہلے طواف میں جب پہلے شوط میں پہنچے مولا, یعنی پہلا چکر, تو اس وقت مولا نے سلام کیا اسے. اب امام کا سلام, امیر المومنین کا سلام جیسے موصول ہو تو کتنی ہی بڑی سعادت ہے. تو دوسرا چکر ہوا تو وہ امید رکھ رہا تھا کہ مولا گزریں گے تو پھر سے مجھے سلام مولا کا نصیب ہو. اور اس کے بعد اسے مولا نے سلام نہیں کیا. تو جب طواف پورا ہو گیا تو وہ گیا مولا کے پاس, جا کے کہا کہ مولا مجھے آپ سے پہلی مرتبہ جو سلام موصول ہے اس کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ میں امید رکھتا تھا کہ مجھے پھر سے ایک مرتبہ آپ کا سلام ملے. تو مولا آپ نے پھر سلام کیوں نہیں کیا؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ جب پہلے چکر میں ہم پہنچے تو ہم آل محمد پر درود بھیج رہا تھا, ہم اہل بیت پر, اس لیے میں نے سلام کیا تجھے. اور دوسرے چکر میں تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا, اس لیے سلام نہیں کیا. تو نے کہا کہ مولا اس کا مطلب ہے کہ میں درود بھیجتا رہتا تو زیادہ بڑی سعادت تھی. امام نے کہا نہیں, اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے گا, اس لیے کہ واجب ہے. میں نے برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے, لیکن ہمارے دشمنوں پر لعنت میں وقفہ آ جائے. تو دین کو اس کی پوری حقیقت کے ساتھ سمجھے. دین میں تبرہ بھی ہے, دین میں تقیہ بھی ہے. عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس کا مقام ہے اس طرح سے کہ اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے, اگرچہ کہ ہم یہ جو فرق کر دیتے ہیں نماز اللہ کی عبادت اور عزاداری امام حسین کا ذکر, عزاداری بھی اللہ ہی کی عبادت ہے. یہ آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا. عزاداری کوئی کسی, اللہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا نا, تو ذکر والی عبادت کیوں ہے؟
خدا کی قسم علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے۔ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے کعبے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، ویسے علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ بس علی اور کعبے میں ایک فرق ہے، یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کرتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یا علی، کعبہ بنا ہی مولود کعبہ کی وجہ سے، اوہ، ورنہ بقول شاعر اور ایک اس طرح سے کیفیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ علی جہاں آ جائے وہاں اللہ کعبہ کر دیتا، علی جہاں آئے ہیں۔ اچھا میری بات نہ مانیے گا، ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جو کعبے کی چھت پہ خطبہ دیا ہے، عجیب سا لگتا ہے نا کہ کوئی کعبے کی چھت پہ اوپر چڑھ جائے، لیکن عباس نے سمجھایا ہے، علی کے بیٹے نے سمجھایا ہے کہ او مسلمانوں، تم میں ہم میں یہ فرق ہے، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے۔ وہ ہمارا ممبر ہے اور یہ اسی علی کا بیٹا ہے جس نے دوش رسالت پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا تھا اسی کعبے سے۔ ابوالفضل عباس السلام نے کعبے کی چھت پہ بلند ہو گئے جو خطبہ دیا تو اس کا پہلا فقرہ یہی ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ۔ کبھی آیا مولا عباس کے ذکر میں آپ کے پاس تو پھر تفصیل سے سنائیں گے اس خطبے کو۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو یہ شرف بخشا، علی کو نہیں کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ عباس کہہ رہے ہیں یہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس کے بعد مولا عباس نے، میں آؤں گا اس جملے پر، مولا عباس نے فرمایا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق الامام البررہ، او کافر اور فاجروں کیا تم امام برحق کا راستہ روکنا چاہتے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں اے مولا ابوالفضل عباس، مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے، کن کو کافر کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ اوہ، یہ عباس نے حقیقت کا اظہار فرمایا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یعنی مولا عباس نے فرمایا ہے کہ فقط احرام سے اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا، فقط طواف کے چکر لگا لینے سے ایمان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو کس کے دل میں حسین رہتا ہے، کون حسین کی ولایت پر ہے۔ ہم اس پروردگار کے جس نے کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ من کان بلمس بیتا اصبح قبلۃ، علی اور کعبہ جو کل تک فقط گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا، جو کل تک فقط گھر تھا اصبح قبلۃ، وہ قبلہ ہو گیا۔ اصبح کہتے ہیں عربی زبان میں ایک کیفیت کے بدل جانے کو۔ من کان بالامس بیتا، جو خالی بیت تھا، اصبح قبلۃ، وہ قبلہ بن گیا۔ ایک لطیف تعبیر یہ بھی ہے، آپ علماء کو خطبہ کو، خیر مجھ جیسا ایک حقیر سے طالب علم، بہرحال لوگ آپ عزت سے نوازتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ صاحب، ہاں ہر ایک کو قبلہ نہ بولا کرو جو ممبر پر ہے، اس لیے کہ قبلہ وہ ہوتا ہے جس سے علی ملتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھے تو، قبلہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے علی ملے۔ جی ابھی بات سمجھ میں آئی؟ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کل تک جو فقط گھر تھا وہ قبلہ ہو گیا۔ دیکھو کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اہل قرآن یاد بھی ہے تو دیکھ کے پڑھیے، پڑھنے کا الگ ثواب، دیکھنے کا الگ ثواب۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، والدین کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، اور علی کو دیکھنا عبادت۔ علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، والدین کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت۔ اچھا جب عالم کو دیکھ رہے ہو تو عالم کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے، لیکن کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا نا اس وقت۔ اور جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا۔ لیکن میں کیا کروں، ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ۔ عالم کو دیکھنا عبادت، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ باپ کو دیکھنا عبادت، انا وعلی ابا ھذہ الامہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پہلو سمجھ میں آ رہے ہیں میرے بھائی؟
دیکھیں نعرہ حیدری اور یا علی کہنے کا بھی ایک ادب ہے، اس کا بھی ایک خاص جوش ہے. کہا گیا کہ کسی اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت میں لیے ایسے، علی کو خلافت میں لیے ایسے. جب آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. تو نعرہ حیدری ویسے کہنا چاہیے جیسے اس کا ادب ہے کہ شاہ نجف سے روح مل جائے، متصل ہو جائے. تو اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے رہو ثواب نہیں ہوگا، علی علی کرتے رہو ثواب ہوگا. اس لیے کہ کعبہ بنا ہی کعبہ علی کی وجہ سے. من کانا بلمس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو گھر تھا وہ قبلے میں بدل گیا. بھئی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو. یہ کس نے بت کا دیکھو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ ایک منزل پہ سفر کریں گے. یہ کس نے بت کا دیکھو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. ہائے ہائے ہائے. ساتھ میں منزل. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. سیدہ کو چونکہ عرش پہ نور عطا کیا نا، بی بی کا نور، تو فرش پہ کوئی ایسا مقام چاہیے تھا کہ ہم کف زہرا اس مقام پر آ سکے. وہاں مصطفیٰ کو نور زہرا لینے کے لیے عرش پہ بلایا، بلا فصل نور عطا کیا. اس لیے بی بی کی زیارت میں یہ نہیں ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا، بی بی کی زیارت میں نہیں ہے. اس لیے کہ اسلاب شامخہ کا بھی تکلف نہیں کیا اللہ نے. براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اسے یہ عطا فرمایا کہ احلی من الاصل ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں. وہ خاص عطا فرمایا. حضور مکرم نازل ہوئے، اس کے بعد نور زہرا عرش سے فرش پر آیا. تو جب زہرا کا نور سلام اللہ علیہ عرش پہ عطا کیا تو زمین پہ کوئی ایسا مقام چاہیے نا جو عرش جیسا ہو. اللہ اکبر. یا اس سے بالکل سیدھ پر، خانہ کعبہ سے بالکل سیدھ پر، چوتھے آسمان پر بیت المعمور. حدیث میں آیا کہ بیت المعمور سے اگر کوئی کنکر پھینکے اور کوئی ایکسٹرنل فورس نہ ہو تو وہ سیدھا کعبے پہ آگے گرے. اتنی سیدھ پر ہے. بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے، کعبے کا طواف کرتے ہیں انسان. امام رضا علیہ السلام کی حدیث اگر کبھی آپ کسی بھی عالم سے سنیں، فرمائش کیجئے گا کہ جو مولا نے غدیر کے موقع پہ کہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا علی کی ولایت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پانیوں پر اور پہاڑوں پر اور پرندوں پر، اور جو جو ولایت کو قبول کرتا گیا تو اللہ کیا کیا عطا کرتا گیا. سب سے پہلے عقیق کے پہاڑ نے علی کی ولایت کو قبول کیا، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے مومن کے دائیں ہاتھ میں زینت بنا کر نماز کی فضیلت میں اس کے ذریعے سے اضافہ کر دیا، کیونکہ عقیق کے پتھر نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا تھا اپنی کیفیت میں. اور اللہ نے جب آسمانوں پر پیش کیا ولایت کو، فسبقت اہل السماء السابعہ، تو سب سے پہلے 7ویں آسمان نے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا. فزینھا بالعرش، تو اللہ نے اپنا عرش 7ویں آسمان پہ بنایا. ثم سبقت اہل السماء الرابعہ، اس کے بعد 4تھے آسمان والوں نے قبول کیا. فزینھا بالبیت المعمور، تو پھر بیت المعمور اللہ نے یہاں بنایا 4تھے آسمان پر. ثم سبقت علیہ اہل السماء الدنیا، اس کے بعد یہ دنیا کا جو آسمان، پہلا آسمان، اس نے ولایت کو قبول کیا. فزینھا بالکواکب، تو اللہ نے ستاروں کو یہاں پر بنایا. جب آپ رات میں جائیں اور ستارے آپ کو نظر آئے نا تو کہیے گا علی ولی اللہ، اس لیے کہ ستارے زینت ہیں ولایت کی. یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام سنا رہا ہوں آپ کو. بیت المعمور اللہ نے 4تھے آسمان پر بنایا ولایت کی وجہ سے. تو پتہ چلا آسمانوں کا قبلہ ہے علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ ہے علی کی ولادت کی وجہ سے. تو یہ اہتمام خاص الخاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا. اب میں عرض کر رہا ہوں، بات یہاں تمام ہو رہی ہے کہ ان کی محبت سے تزکیہ، ان کے اعداء سے برات سے تخلیہ. اب ذرا غور کیجئے گا، حور علیہ السلام کو نجات کیسے ملی؟ محبت فاطمہ زہرا حور کو بچا گئے. حور نے تخلیہ بھی کیا ہے، حور نے تزکیہ بھی کیا ہے.
میں آپ کو تاریخ کے 2 کردار یاد دلاؤں. ایک حر علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ہے زبیر. جنگ جمل میں مولا علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کیا تم نے رسول اللہ کا فرمان بھلا دیا ہے. زبیر ایک زمانے میں امیر المومنین کے اتنا قریبی ہیں کہ حتیٰ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر حملہ ہوا تو اس وقت زبیر مولا علی کا ساتھ دینے والوں میں سے اتنے قریبی. حب دنیا, مولا نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر اس کا بیٹا, زبیر حق پر تھا, بیٹے نے اسے ہماری ولایت سے ہٹا دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کو ہدایت سے ہٹا کے گمراہی پہ لے جاتے ہیں. کتنے کام ماں باپ خود غلط نہیں کرنا چاہتے, بچوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اور کبھی برعکس بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو گمراہی پہ لے جاتے ہیں. مولا نے جنگ جمل میں کہا کہ کیا اے زبیر تجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے میرے لیے کیا کہا؟ زبیر نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. اور زبیر لشکر کو چھوڑ کے چلا گیا. میں کہوں آپ سے, حر علیہ السلام میں اور زبیر میں 10 قدموں کا فرق ہے. کاش مجھے بات پہنچ سکے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ زبیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وہاں پر اس لشکر میں, اس لشکر کو چھوڑ کر 10 قدم یہاں نہیں آیا. حر یزید کو چھوڑ کر حسین علیہ السلام کے پاس. اگر زبیر یہاں 10 قدم بڑھا لیتا تو آج علیہ السلام ہوتا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام بنانے والا ہے. پتہ نہیں کیا آپ سن رہے ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین علیہ السلام بناتا ہے, اور کو علیہ السلام بنایا حسین نے. جو اب تک لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, ان جملوں میں تھا. اب آگے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلامُ علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. حسین علیہ السلام بناتا ہے. ایک بات کہنے لگا ہوں, حر نے اپنی نجات کے لیے, حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی, حر نے امام بدلا تھا. حر نے نمازیں نہیں بدلی, حر نے امام بدلا تھا. امام کا بدل لینا حر کو علیہ السلام بنا دیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یا حسین کرنے سے کیا ہوگا. صبح عاشور تک حر کے پاس سب کچھ تھا, بس یا حسین نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, کہہ رہا ہوں کچھ. یا حسین نہیں تھا, لعن اللہ امتن قتلت کا میں تھا. یا حسین آ گیا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء میں آ گیا. یہ ہے یا حسین, یہ ہے یا حسین. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, آزاد تو حسین نے کیا تھا. اب یقین جانیے گا یہ ایک ایک فقروں میں اللہ جانے کتنی داستانیں ہیں درمیان میں. یہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقام ہو. دیکھیں میں ایک بہت امام حسین السلام کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں, اور جو بزرگان سے ملتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں, اور ان کی روح کو اشارے ثواب کرنے کی نیت سے بیان کر دیتا ہوں. یہ اختیار حسین ابن علی تم ملاحظہ فرمائیے گا, فاطمہ کے بچوں کا اختیار تم ملاحظہ فرمائیے گا. آپ کے پاس کوئی شخص ہے, زیادتی کی اس نے آپ کے ساتھ, شرمندگی ہوئی, آگے کہتا ہے مجھے معاف کر دو. آپ اتنا کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب نے معاف کیا؟ اگر آپ ساتھ میں ہیں میرے تو اتنا کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا. ہم میں سے کسی کی اوقات نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ میرے رب نے معاف کیا. یہ ہے حسین ابن علی. حسین کے پاس اختیار ہے, یہ ہے اقتدار حسین ابن علی. فقط حسین یعنی فاطمہ کا خانوادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے معاف کیا, یعنی رب نے معاف کیا. حسین ہے باب اللہ, جو حسین تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. حسین کہہ سکتے ہیں میں نے معاف کیا, رب نے معاف کیا. خاطر جناب مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ نقاش نقش, کاتب و خط, بانی و بنا. ہر مصرے میں
6 امور کا ذکر ہے. اس میں جمع تضاد بھی ہے, جمع اشتقاق بھی ہے, مراد النظیر بھی ہے. شعراء اگر تشریف فرمائے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں. نقاش, نقش, کاتب و خط, بانی و بنا, کہاں تک حسین کا اختیار ہے. بود و نبود, یہ ہے جمع تضاد. ہائے ہائے ہائے, قرآن میں بھی ہے جمع تضاد. قرآن میں بھی ہے للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کی حکومت ہے قبل بھی اور بعد بھی. یہ ہے جمع تضاد. 2 متضاد امور کو ایک جملے میں جمع کر دیا جائے. بود و نبود, ذات و صفت, ہستی و فنا. نقاش, نقش, کاتب و خط, بانی و بنا. بود و نبود, ذات و صفت, ہستی و فنا. آدم, ملک, زمین, فلک, گرد, کیمیا. دنیا و دین, حدوث و قدم, بندہ و خدا. دنیا و دین, حدوث و قدم, بندہ و خدا. اب تصور فرمائیے گا, سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے, اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک بات واضح ہو رہی ہے. یا علی, یہ خانوادہ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے. والفجر کا ذکر ہو رہا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. تو حور کے پاس سب کچھ تھا, یا حسین نہیں تھا. تو نیز کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, آزاد حسین نے کیا. کہتے ہیں خدا نے کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. حسین مالک خلد ہیں, کھولے نہیں, کھلوا دیے. اب ایک لفظ پہ میں تشریح کروں تو کیا ہی منزل ہے. کھلوا دیے, ہمارا ایک غلام آ رہا ہے, نوکر آ رہا ہے, کھول دو در. کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. حاصل کلام یہ بات ہوگی اگر یہ بات پہنچ سکی اور میں پہنچا سکا. آپ تو وصول کرنے والے ہیں لیکن میں پہنچا سکا. اتنا خوبصورت اور لطیف اشارہ حضرت حور علیہ السلام کی توبہ پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے متعلق میں نے نہیں دیکھا کسی اور کے کلام میں, جو یہاں آپ کو محسوس ہو جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ حور نے راستہ روکا ہے امام حسین علیہ السلام کا. حسین کہتے ہیں ثقلت کا امو کا یا حور, اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حسین رحمت للعالمین کے نواسے ہیں, کیوں بد دعا دیں گے کسی کو؟ خالی راستہ روکنے میں بد دعا دے دیں گے؟ بد دعا نہیں دی حسین نے. حسین جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کی یاد سے گزرتا ہے. جب میں اس سے کہوں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو یہ جواب نہیں دے گا سامنے, اسے میری ماں کی عظمت یاد آئے گی. اور حور نے ایسے ہی کیا کہ اگر عرب میں کسی اور نے مجھ سے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسا ہی پلٹ کر کہتا, لیکن اے حسین آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ احترام فاطمہ الزہرا حور کو بچا گیا. صحیح روایت میں ہے, فقط یہ نہیں کہ خطابت میں لوگ کہہ دے, صحیح روایت میں مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب حور چلا تھا اپنے گھر سے تو حور کا خود کا بیان ہے جو بعد میں اس نے بیان کیا کہ مجھے ایک مستور کی صدا آئی کہ اے حور تجھے جنت مبارک ہو, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہوں تو یہ کون بی بی ہے جو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ جنت مبارک ہو. حور کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہے احترام فاطمہ الزہرا سے. دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے. اب اگر اس لطیف کنایے کو محسوس کر پائیں آپ, کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرانے. ہے میرے ساتھ آپ؟ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرانے, تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. دعائے فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا جو حور کو بچا گئی ہے. اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. وہ سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا. ہاں اب جنت طالب ہے حور کی. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا.
ہائے ہائے ہائے، یہ احترام فاطمہ الزہرا یہاں پہنچا گیا حور کو، سلام اللہ علیہا۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ان بی بی کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، اور اتنا جلدی ہے نا ان کے ہاں معافی جو صدق کے دل سے آئے، جو حور بن کر آئے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے شرمندہ نہیں کیا حور کو کہ تو نے میرا راستہ روکا تھا، بچوں پہ پانی بند کیا تھا، میں ایسے احترام بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے تناظر میں سنا رہا ہوں۔ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، اتنا جلدی۔ فرمایا کہ انت حر کما سمت کا امک حرہ، اے حر تیری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا۔ جو کہ امام حسین کا جب راستہ روکا تو امام حسین نے کہا تھا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے، اس کی ہدایت کے لیے کہا تھا۔ اب حسین کو اس کا صلہ عطا کرنا تھا چونکہ توبہ کر کے آ چکا تھا، کہ اے حر تیری ماں بہت اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس سے ایک رومال نکالا اور ان کی شہادت کے موقع پر ان کی پیشانی پر باندھا اور کہا کہ یہ وہ رومال ہے جو میری ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے، سیدہ کا تحفہ حر کو عطا کیا۔ آپ منزل محسوس فرما رہے ہیں؟ یہ ایام فاطمیہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیں، کیا کچھ سفر طے ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ توبہ کرنے والے بندے سے ویسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں کا گمشدہ بچہ اسے مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ماں کیسی خوش ہوتی ہے، ویسے اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہ کے بعد توبہ صدق کے دل سے اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ ایسے خوش ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہے لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو عزیزوں، یہ کریم ابن کریم کا در ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر کہتے ہیں یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے رب۔ اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب المذنبین، اے گناہ کرنے والوں کے رب۔ گناہ کرنے والوں کا رب بھی تو وہی ہے نا، رب تھوڑی بدل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ کہ پروردگار میں نے نماز کے ذریعے سے پکارا تو تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، اور روزے کے ذریعے سے پکارا تو ایک مرتبہ کہا۔ میں نے کہا گناہ کرنے والوں کے رب تو نے 3 مرتبہ کہا لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ کیوں پروردگار؟ کہ موسیٰ اس لیے کہ جو نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں آیا ہے اسے اپنی نماز پر بھروسہ ہوتا ہے، جو عبادت کر کے کوئی آیا ہے وہ اپنی عبادت پر کچھ ناز کر کے آیا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے آیا ہے تو اس کا میرے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اس لیے 3 مرتبہ اسے کہہ رہا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ عزیزوں، بات یہاں پر رک رہی ہے اور ایک خاص ایک روحانی اور عرفانی منزل پر بات پہنچ چکی ہے، اور ان البکاء علیہ یحط ذنوب العظام، یقیناً حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ حدیث میں امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور وہ اس قابل نہ ہو کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکے، فبکی للحسین، اسے چاہیے حسین پر گریہ کرے۔ فإن البکاء علیہ یحط ذنوب العظام، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ کل آخری گفتگو ہوگی، اور آج اتنی بڑی تعداد میں آپ ماشاءاللہ تشریف لائے میں، کل اگر آپ اسی کیفیت میں اس طریقے سے تشریف لائے تو ہم ایک موضوع کو انشاءاللہ اختتام تک پہنچائیں گے، اور کل شہادت حضرت سیدہ کی پوری روایت بہار و انوار سے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج تو اتنا کہ یہ غربت علی ہے، سمجھ نہیں آتا جب ایام فاطمیہ ہوں تو زہرا کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں۔ آپ علی بڑا غریب ہے، لہٰذا میرے مولا علی النقی علیہ السلام نے سلام کیا ہے مولا علی کو، السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ۔ جب نجف اشرف جاؤ نا، یہ عربی یاد نہ بھی رہ سکے تو اردو میں اس طریقے سے اس ترجمے کو کہہ کر سلام کیجئے گا، اے ولی ابن ولی مولا علی آپ پر سلام ہو، آپ وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کا حق غصب کیا گیا۔ کیوں علی اول مظلوم ہے؟ حسین تو سب سے بڑے مظلوم ہیں، علی کو کیوں اول مظلوم کا امام علی نقی علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ حسین بہت مظلوم ہے، حسین کے سامنے حسین کے بچوں کو مار دیا گیا، لیکن امام حسین کے سامنے ان کی زوجہ پر دروازہ نہیں گرایا گیا۔ یہ صبر علی ابن ابی طالب ہے، لہذا اصبر الصابرین ہے علی ابن ابی طالب۔ جب پوچھا گیا مولا علی سے کہ مولا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے، مولا نے بہت گریہ فرمایا اور کہا مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے۔
مجھے معاف فرمائیے گا جی، اور اسے صبر کرنا پڑے. علی بڑے غریب ہیں، علی بڑے مظلوم ہیں. سیدہ کا وقت آخر جب بیوی پر وہ کیفیت ایسے طاری تھی، اب میں کیا عرض کروں. چلیں آج چونکہ کل بہرحال تعطیل ہے اور آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو میں آپ کو جرمنی کا ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں، اور مصائب بھی ہیں اس میں، معارف کے پہلو بھی ہیں. آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمن فیملی آئی تھی اور اس نے کہا کہ ہم شیعت قبول کرنا چاہتے ہیں. کہا کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ہماری ایک جوان بیٹی ہے، ہم سب کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک ساتھ، اور جو جوان بیٹی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. آج بھی آیت اللہ میلانی کے بیٹے موجود ہیں قم میں جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. تو اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اب ہماری زندگی گویا ویران ہو گئی، کیونکہ بچی بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. دیکھیں جسم کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو پلسٹر لگ کر پھر بھی کسی حد تک سکون آ جاتا، لیکن کسی کا پہلو شکستہ ہو چکا ہو تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس نکلنے میں تکلیف ہے. کہتے ہیں ہم نے جرمنی میں جو بیسٹ پاسبل ڈاکٹرز تھے ان کو دکھلا دیا. انہوں نے کہا ساری زندگی اسے بستر پر بیڈ ریسٹ گزارنا کرنا پڑے گا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ہم بڑے مایوس تھے. ایک ایرانی خادمہ تھی جو ہمارے گھر کام کرتی تھی، اس نے ہم سے کہا کہ آپ نے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، ایک طبیبہ میرے پاس بھی ہے، اگر وہ چاہیں تو اسے شفا دے دیں گے. ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس شفا کے لیے کہاں جانا ہوگا. کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر مصلحت میں سمجھیں گی تو آ کر شفا دے کے جائیں گے. بس ایک بات کا خیال رکھنا، جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹی ہے نا، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھے. کیا ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر دعا مانگ لینا. کہتے ہمیں نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کون ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس کا پہلو شکستہ ہے. بس اس نے یہ کہا کہ اس بی بی کا نام لو اور کہو یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا، اور اتنا خیال رکھنا کہ ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کا پہلو بھی شکستہ ہے. کہتے ہیں میری بیٹی نے بستر پر یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آپ اتنی تعداد میں موجود ہیں، مائیں بہنیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، جس جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا ہے، میں اس وقت بی بی کے صدقے میں سیدہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. حضور مکرم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. تو میں آپ سب کی نیابت میں آپ دلوں میں اس دعا کو کیجئے گا جو آپ مانگنے کے لائے نام فاطمۃ الزہرا پر. کہتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کیا یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا. ہم جانتے نہیں تھے لیکن ایک عجب ہی گریہ طاری ہوا ہم پر. اور وہ ایرانی خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں حجرے میں کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے مادر گرامی، میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، میں نے آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے تو میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا ان کے سامنے. بس یہ کہنا تھا کہ حجرے میں ایک نور بلند ہوا. وہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک معظمہ بی بی کو دیکھا، انہوں نے کہا تو اپنے بستر سے کھڑی ہو جا. میں نے کہا میری پسلیاں ٹوٹی بھی ہیں، میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی. کہ میں فاطمۃ الزہرا رسول کی بیٹی، تجھے ہو کون جاتی؟ اپنے مقام سے بلند ہو جا. کہتے ہر طرف یا زہرا کی آوازیں تھی. میری بیٹی اپنے بستر سے بلند ہوئی. میں کہوں گا اے بی بی، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تب بھی حق علی کا دفاع کر لیں. جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا نا، دروازہ گرا ہوا تھا بی بی پر، فوراً پوچھا اینا ابو الحسن، علی کو کہاں لے کر گئے؟ علی کی گردن میں رسی باندھ کر جیسے ذبیحے کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں نا، ویسے علی کو لے جا رہے تھے. بی بی فوراً اٹھی اور آئی مسجد کے دروازے پر. علی کی گردن پر تلوار رکھی تھی کہ علی سے بیعت لیں گے. کہا اسی وقت ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ تمہارے لیے بد دعا کروں گی. سلمان فارسی کا بیان ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور قریب تھا کہ دیواریں گر جاتی. لوگوں میں ایسا خوف ہوا کہ علی کو چھوڑ دیا جو رونے آئے حسین کے نام پر. میں کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں ایک علی کو بچا لائی، کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. 70 خطبوں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی شیور کا خنجر حسین کی گردن. علی کو بچا لائی. پہلو شکستہ تھا،
जब भी दकुल बाब होता था ना दरवाजे पर, बीबी खुद नहीं तशरीफ ले जा सकती थी, इसलिए कि पसलियां टूटी हुई थी। एक मौके पर मौला अली ने दकुल बाब किया, बीबी ने दरवाजा खोला खुद। कहा सैयदा आपने जहमत फरमाई, आज खुद ज़बान हाल पढ़ रहा हूँ, मफहूम रिवायत। कहा अली मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलने इसलिए आई हूँ कि मैंने सुना है कि मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। ये गुर्बत है अली। मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते, कोई और सलाम करे आपको ना करे, रसूल की बेटी आपको सलाम करने आई है। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। मौला ने कहा फातिमा अब तो वो वक्त आ गया कि अली किसी को सलाम करे तो कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। अल्लाह अकबर। मैं रिवायत को अख्ताम तक पहुंचा रहा हूं, बस सैयदा चंद दिनों की मेहमान रह गई। एक वक्त वो आया कि जब अस्मा बिनत उमैस से फरमाया कि जब तक मेरी तस्बीह की आवाज़ें आती रहें समझ लेना फातिमा जिंदा है, जब तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लेना कि फातिमा दुनिया से चली गई। अस्मा बिनत उमैस दरवाजे के हुजरे के करीब दरवाजे के साथ आवाज़ सुनती रहीं, अल्लाह अकबर की आवाज़, सुबहान अल्लाह की आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़। आहिस्ते आहिस्ते जब ये आवाज़ थमी, हसन और हुसैन को भेज दिया था बीबी ने कब्र रसूल के पास, ताकि बच्चे माँ को मरते हुए न देखे। रोज़ा रसूल पर रसूल अल्लाह ख्वाब में आए और हसन और हुसैन से कहा कि जाओ अपनी माँ के पास। हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए। अस्मा बिनत उमैस ने कहा कि पहले खाना खा लीजिएगा। कि आपने कभी देखा है हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? अजीजों, मैं शदीद खस्तगी इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, ताबे बयान नहीं है, मैं रिवायत एक जगह मुकम्मल करूँगा, बाकी आपके हवाले है। जो जैसे जिस कैफियत में रो सकता है वो रोता जाए। बीबी फातिमा ज़हरा पर गिरा दिया हसन हुसैन ने। जब कोई आवाज़ ना आई तो हसन और हुसैन गए अली इब्न अबी तालिब के पास मस्जिद में। मौला मस्जिद में थे। मस्जिद में अली अल्लाहु अकबर फरमाया लक़द मातत उम्मुना, बाबा हमारी माँ दुनिया से चली गई हैं। देखो अली पर बड़े सदमे आए थे पहले। अली के बाबा दुनिया से चले गए अबू तालिब, अली की वालदा गई दुनिया से फातिमा बिनते असद, खुद रसूल अल्लाह गए दुनिया से। एक फिक्रा कह रहा हूं, ये कमाल मसाइब, कुल्ले मसाइब यही है। ये सारी मुसीबतें जो आई थी ना, कभी जमाने ने अली को मुंह के बल गिरता हुआ जमीन पर नहीं देखा था। जिन तक ये जुमला पहुंचा उन्हें मेरा सलाम। ये पहला मौका था कि जब अली उठे मुंह के बल जमीन पर गिरे, फिर उठे, कभी दाएं झुके कभी बाएं झुके। यानी अली ज़हरा तक ऐसे आए जैसे हुसैन अकबर के लाशें तक गए थे। फरमाया कल्लिमीनी, ऐ ज़हरा मुझसे कलाम कीजिए। बीबी ज़हरा की वसीयतें रखी हुई थी, लिख के वसीयतें रखी थी। फरमाया या अली, अल्लाह ने मुझे आपके सुपुर्द किया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। फातिमा शर्मिंदा है कि आपकी ज़्यादा मुद्दत तक खिदमत ना कर पाई। मेरे बाद एक खातून का नाम लिया कि उनसे इस्तिवात कीजिएगा ताकि मेरे बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। और ए अली गस्सिलनी वहन्नितनी वकफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल देना, रात में हुनूद करना, रात में कफन पहनाना, और उन लोगों को शिरकत की इजाज़त न देना जिन्होंने फातिमा को नाराज़ किया है। ये मेरी गुफ्तगू का आज के तक आखिरी जुमला है। अली बच्चों से कहते थे आहिस्ते रोना, बच्चे घुट घुट के रोते थे, मदीना वालों को पता ना चलने पाए, आहिस्ते रोना आहिस्ते रोना। हसन ने मुश्तबा को भेजा, का उदउली अबाजर, अबू जर को तो बुला लेना। रात की 7 लोग थे खाली जनाजा ज़हरा पर। इतना गरीब जनाजा है। हसन मुश्तबा पहुंचे, आधी रात का वक्त था, अबू जर को दखुल बाब किया। अबू जर बाहर तशरीफ लाए, कहा ए चाचा अबू जर, बाबा ने बुलाया है, माँ का जनाजा उठाना है। सलमान को बुलाया, सलमान आए। देखो जब किसी के घर में कोई मैयत हो जाए तो गुस्ल कफन दफन के इतने उमूर होते हैं, इंसान दिल में घुट घुट के रोता रहता है, खुल के पूरी तरह रो नहीं पाता, ऐसा होता नहीं होता। लेकिन जब कोई बहुत करीबी अजीज मिल जाए तो उससे गले लगकर खूब रोता है इंसान। अब ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, दूर से सलमान को आता हुआ देखा अली ने। अली बहुत घुट घुट के रो रहे थे, अपने मकाम से उठे, सलमान को गले लगाया, कहे सलमान फातिमा को छीन लिया गया। सलमान याद है तुम सैयदा के नाके की महार मगर कर मेरे घर लाए थे, आज फातिमा का जनाजा लेकर चल।
یا ملسن یا امیر المومنین. آج غربت علی کا بیان ہوا. یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق. علی کتنا غریب ہے. جب جنازہ زہرا کو بھی لے کر چلے، شریعت کا حکم ہے کہ جنازہ دینے والا بھی محرم ہو اور لینے والا بھی. زہرا کا جنازہ دینے والا علی ہے، لینے والا کون ہوتا؟ قبر زہرا سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی میری امانت مجھے واپس کر. علی نے کہا لقد استرجعت الودیعہ. یا رسول اللہ یہ امانت لے لی گئی، لیکن علی شرمندہ ہے. امانت کا اصول ہے جیسے لو ویسے واپس کرو. جب امانت لی تھی تو صحیح اور سالم تھی. یا رسول اللہ امانت واپس کر رہا ہوں، فاطمہ کی مصلیہ شکستہ ہے. یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حیدر قرار برے یا وجیہا عند. آج شاہ نجف کو برسہ دینا ہے. اشفع لنا مولا بڑا غریب ہے. یا وجیہا اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.